تو علماء حضور کے وارث ہیں۔ تو الحمدللہ میں یہ بات پورے تہہ دل سے اور پورے تشفی قلب کے ساتھ، کیونکہ کافی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جب بھی کوئی تحریک چلی ہے اور اخلاص کی بنیاد پہ چلی ہے اور دیانت کی بنیاد پہ چلی ہے تو حالات بھی آئے ہیں، حاسدین نے حسد بھی کیا ہے اور شرین کی شرارت بھی چلی ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا، کیونکہ غریب لوگوں کی دعائیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں اس دور میں اور پرفتن دور میں۔ آج کی اخبار اساس کے اندر، ابھی راستے میں میں نے وہ اخبار کھولی، یقین کریں آنکھوں میں پانی اتر آیا، اور وہ جب میں نے خبر پڑھی کہ ایک آدمی نے اپنے ساتھ یہاں پر وہ سلیٹ رکھی ہوئی اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایک آنکھ برائے فروخت، ایک آنکھ برائے فروخت، میں مہنگائی کی وجہ سے اپنی ایک آنکھ بیچتا ہوں، کوئی ہے جو میری غربت کو دور کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں، 2 یتیم بچوں نے ہمیں پیسے بھیجے، مدرسے کے 2 یتیم بچوں نے صرف 20,000 روپیہ بھیجا کہ ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، باپ ہمارا وہ فوت ہو چکا ہے، تو مولانا صاحب آپ کی کمپنی میں ہم یہ پیسے بھیجتے ہیں، ہمیں مہینے کا صرف خرچ مل جائے، ہم کیونکہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی منشا یہی ہے، حدیث قدسی ہے، مرضت فلم تعودنی، قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو سامنے بلائیں گے اور کیا کہیں گے؟ مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت ہی نہ کی۔ وہ کہے گا اللہ تو بھی بیمار ہوا، تجھے بھی، تو لم یزل لا یزال حی قیوم، تو نہ بیمار ہوتا ہے، نہ تجھے بھوک لگتی ہے، نہ تجھے پیاس لگتی ہے۔ تو اللہ نے کہا عبدی الفلان، میرا فلانا بندہ وہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو گویا میری عیادت کی ہوتی۔ اور پھر کیا کہا؟ استطعمتک فلم تطعمنی، اے میرے بندے میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو پھر اس نے آگے سے یہی کہا اللہ تجھے بھی بھوک لگے؟ کہا نہیں، فلانا تیرا پڑوسی، فلانا تیرا محلے والا، فلانا تیرا رشتہ دار وہ بھوکا تھا، اگر تو اس کی خیر خبر لے لیتا اس کے بچوں کی تو گویا تو نے میری مہمان نوازی کی ہوتی۔ اسی طرح پھر وہ پیاس کے بارے میں کہا میں پیاسا تھا، پھر یہی سوال و جواب چلے اور کہا عبدی الفلاں، میرا فلانا بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلا دیتے تو گویا تم نے مجھے پانی پلایا ہوتا۔ تو یہ ہمدردی میرا نبی سکھا کر گیا، اللہ سکھا رہا ہے۔ اس گئے گزرے دور اور پرفتن دور میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بڑے سخت تھے اور ان کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے، وہ کدال چلا چلا کے اور کسی چلا چلا کے حضور علیہ السلام نے کہا تمہارے ہاتھ بڑے سخت ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں صبح سے لے کے شام تک کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اپنی کھیتی کی وہ ساری ترتیب خود بناتا ہوں، کسی بھی، کدال بھی، بیلچہ بھی، ہر چیز، اس لیے میرے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام نے ان کے دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر ان کو قریب کیا اور پھر ان کو چوما، کہا جو ہاتھ حلال کمائی کے لیے ایسے ہو جائیں ان پر جہنم حرام ہے۔ حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی جب حضور علیہ السلام طائف سے واپس ہوئے تو سارے صحابہ زخموں کی وجہ سے وہ چکنا چور بھی تھے اور تھکاوٹ بھی تھی، تو سارے صحابہ سو گئے۔ 3 مرتبہ حضور نے پوچھا ہمارا پہرا کون دے گا؟ تو 3 مرتبہ یہی کھڑے ہوئے حضرت انس ابن ابی مرثد الغنوی، اور حضور علیہ السلام نے کہا سامنے پہاڑ پہ کھڑے ہو جاؤ، جب تک میں بلاؤں نہیں آنا نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا این الفارس، ہمارا وہ گھڑ سوار کہاں ہے؟ اور جب وہ سامنے آئے تو حضور علیہ السلام نے کہا بتاؤ تم پوری رات اترے تو نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے اترا ہوں، پوری رات میں نے صحابہ کا پہرا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا گواہ رہنا آج کے بعد انس ابن ابی مرثد الغنوی کوئی نفلی عبادت نہ کرے، جنت اس پر پھر بھی واجب ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ انسانی ہمدردی ہے۔ انسانی ہمدردی کے تحت الحمدللہ صرف میں یہ بات درخواست کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام دنیاوی الحمدللہ فتوحات ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا۔
اس اعتماد کو انشاءاللہ ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے، چاہے ہمارے منتھن دھڑ کی بازی ہمیں لگانا پڑ جائے، اور یہ سب کچھ دین کی وجہ سے ہے، مدارس دینیہ کی وجہ سے۔ علماء الحمدللہ ایسے اساتذہ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا کہ انہوں نے ہر حدیث کے بعد، ہر حدیث کے سبق کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ان سب باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم علماء صرف اپنے وہ دینی اقدار کو بھلا کر صرف دنیا ہی کے پیچھے لگ جائیں۔ وہ جس وجہ سے ہمیں قیادت ملی تھی، وہ دیانت ملی تھی، ہمارے اکابرین اور علماء دیوبند، انہوں نے جو کچھ ہمیں سکھایا وہ اس لیے سکھایا کہ اگر دنیا کا بھی کوئی کام ہے تو اس میں بھی دین کو مقدم رکھیں، تو انشاءاللہ وہ دنیا بھی دین بنے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ کیپیبل ایشیا یہ پہلا نام تھا، اب یہ الیگزر گروپ میں یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اصل میں چند قانونی پیچیدگیاں تھیں کہ کیپیبل ایشیا نام وہ ہمیں تمام ممالک میں دستیاب نہیں تھا، اور کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر ہر جگہ رجسٹریشن ہو تو ہر جگہ وہ نام دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے الیگزر نام ہمیں ایتھوپیا میں بھی مل گیا، چائنا اور ملیشیا میں بھی ملا، اور اسی طرح دبئی میں بھی مل گیا اور پاکستان میں بھی۔ تو اب الحمدللہ یہ کیپیبل ایشیا سے آئندہ الیگزر گروپ کہلائے گا، اور یہ آپ کی دعائیں اور آپ کی انتھک محنت وہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ میں اپنے سینئر تمام ڈائریکٹر حضرات کو بھی وہ انتہائی تہ دل سے ان کے حوصلے میں یہ بات کہنا ضروری سمجھوں گا کہ حالات کا مقابلہ انشاءاللہ العزیز وہ ہم کرتے بھی رہیں گے اور آپ کر بھی رہے ہیں، اور آگے ہی آگے چلیں۔ لوگ بیچارے اس وقت اس عالم میں ہیں کہ ہم نے ایک عورت کو صرف 2 لاکھ کا حساب بھیجا، تو اس عورت نے مجھے گھر والوں نے بتایا کہ اس نے 4 دفعہ ان پیسوں کو گنا اور روتے ہوئے کہنے لگی اس دور میں بھی کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے مجھے یہ منافع پہنچایا ہے۔ تو اپنا یہ جو وقار ہے اور اصل مدارس کی خدمت اور قرآن کی خدمت، ہم ان سے نہ ہٹیں اور اس طرف پوری توجہ دیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہاں پر ہمارے چودھری سہیل صاحب کمپنی کے بارے میں پورا تعارف کرائیں گے، اور یہ اس سکرین کے اوپر بھی آپ ہمارا سارا وہ انتظام دیکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ افتتاح ہوگا، اوپننگ ہوگی، اور اس کے بعد آخر میں حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، میں اپنے مہمانان خصوصی قاضی عبدالرشید صاحب اور اسی طرح مولانا احمد عالم صاحب اور مفتی انس یونس صاحب، ان کا بھی خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتہائی مصروفیت سے وقت نکال کر کئی اپنے پروگراموں کو آگے پیچھے کر یہ آئے اور انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ تمام آنے والے مہمان اور خاص طور پہ علماء اور طلباء عظام، ان کو میں انتہائی ان کے آنے کو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب انشاءاللہ چودھری سہیل صاحب آپ کو کمپنی کے بارے میں پورا تعارف دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مختصر سی بریفنگ دینا چاہتا ہوں کہ الیگزر گروپ کی دراصل حقیقت میں ہے کیا۔ الیگزر گروپ کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ الیگزر گروپ کیپیبل ایشیا کا نیا نام ہے۔ کیپیبل ایشیا، جس کو آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں، پچھلے 7 سال سے مختلف ممالک میں کامیابی سے کاروبار کر رہی ہے، اور آج الحمدللہ اس کے کاروبار کا دائرہ وسیع ہو کر ایشیا، افریقہ، مشرقہ کے ممالک تک پھیل گیا ہے۔ چونکہ کیپیبل ایشیا کا نام ایشیا کی حد تک محدود تھا، اس لیے قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اسے آج الیگزر گروپ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ الیگزر گروپ، جس کے کاروبار کا دائرہ پاکستان، ملیشیا، چائنا، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، ایتھوپیا میں پھیلا ہوا ہے، اس وقت مختلف منصوبے کامیابی سے چلا رہا ہے۔ ان منصوبوں کی مختصر سی ویڈیو پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے۔